ناظرین، سینیٹر دنیش کمار پلیانی کا سینٹ کے اجلاس میں بلوچستان کے حالیہ سیلاب زدگان کے حوالے سے خطاب۔ کہ بلوچستان میری ترجیحات میں ہے تو ہم تب مانیں گے، مگر ابھی تک انہوں نے بلوچستان کے بارے میں ایک لفظ نہیں چاہیے۔ مجھے افسوس ہے میرے پی ٹی آئی کے دوستوں، مجھے سخت افسوس ہے کہ آپ کے لیڈر کو ہونے چاہیے۔ میرے پیپلز پارٹی کے دوستوں، مجھے سخت افسوس ہے کہ بلاول زرداری کو بلوچستان میں جانا چاہیے تھا، بلوچستان کے لوگوں کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کرتے اور بلوچستان کے لیے وہاں پر امداد کا اعلان کرتے، بلوچستان کے لوگوں کے دکھ میں شریک ہوتے ہیں، مگر ہمارے کسی قومی لیڈر میں یہ نہیں ہے کہ وہ بلوچستان جائیں۔ کیونکہ وجہ کیا ہے اس کی جناب چیئرمین؟ وجہ یہ ہے کہ ہمارے پاس قومی اسمبلی کی سیٹیں نہیں ہیں۔ ٹوٹل بلوچستان کی 16 سیٹیں، ہمارے تمام قومی پارٹیاں وہ اس حیثیت سے بلوچستان کو دیکھتی ہیں کہ ہم کیوں جائیں وہاں سے، ہمیں 16 سیٹوں کا کیا فائدہ ہے؟ جناب عالی آپ جائیں، وہاں پر کوئی اس طرح سے نہیں، وہاں پر 1% صرف غیر مسلم آبادی ہے، 99% آپ کے مسلم بھائی ہیں، وہ آپ کے مسلم بھائی تباہ برباد ہو رہے ہیں۔ آپ جب اتنی باتیں کرتے ہیں تو آپ کو بلوچستان نظر نہیں آتا۔ میرا دکھ، مجھے سخت افسوس ہے، مجھے سخت دکھ ہے، اور مجھے تو حیرانگی ہے مغیر حضرات جو دوسری جگہوں پر ہوتے ہیں، ملک ریاض جیسے لوگ بڑے اعلانات کرتے ہیں، جہاں پر طوفان آتا ہے، کشمیر میں آیا تو انہوں نے اربوں روپے کی امداد دی۔ ملک ریاض جیسے لوگ بھی سوئے ہوئے ہیں، ان کو بلوچستان کی عوام کی تکلیف نظر نہیں آتی، انہیں بھی چاہیے کہ وہ بلوچستان جائیں۔ مجھے حیرانگی ہوتی ہے کہ ہمارے 3 صوبے، ہمارے 3 بھائی ہیں، وہ دیکھ رہے ہیں کہ چوتھا بھائی برباد ہو رہا ہے، ان کی سرحدیں مل رہی ہیں، ان کے بلوچستان کے جو ضلع ہیں وہ سندھ کے ساتھ لگے ہوئے ہیں، بلوچستان کے ضلع KPK کے ساتھ لگے ہوئے ہیں، بلوچستان کے ضلع ہمارے پنجاب کے ساتھ لگے، وہاں بھی تباہی و بربادی مچی ہوئی ہے، ہمارے پاس وسائل نہیں ہیں، مگر ہمارے صوبے بھی سوئے ہوئے ہیں، ان کو بلوچستان کی بربادی نظر نہیں آ رہی۔ جناب اعلیٰ، ہم بے ہوش ہو چکے ہیں، ہمارے اسلام آباد میں اتنے مغیر حضرات ہیں، ان کو بھی بلوچستان کی بربادی نظر نہیں آتی، وہ بھی بیٹھے بٹھائے۔ آپ سوچیں آج کتنے دن ہوئے وہاں پر نہ ٹرانسپورٹ کی سہولت ہے، سڑکیں ٹوٹی پھوٹی ہے، نہ کوئی جا سکتا ہے، اور تو اور وہاں پر بجلی بھی نہیں ہے۔ آپ سوچیں، آپ اس ایوان کی آج ایئر کنڈیشنیں بند کریں، میں قسم کھا کر کہتا ہوں ہم میں سے کوئی بھی سینیٹر یہاں نہیں ہوگا۔ بلوچستان کی 1,23,00,000 لوگ اب بغیر بجلی کے گزشتہ 10-15 دنوں سے رہ رہے ہیں۔ آپ سوچیں ان بچوں کے اوپر کیا گزر رہی ہوگی، ان ماؤں پر کیا گزر رہی ہوگی۔ ہم بے حیث ہو چکے ہیں، ہماری سڑکیں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے، مگر مجھے حیرانگی ہے M8 سارا ٹوٹ گیا ہے، کراچی سے کوئٹہ تک سارا روڈ بند ہے، مگر نیشنل ہائی وے اتھارٹی آپ کو دور تک نظر نہیں آئے گی۔ جناب اعلیٰ، ہب کی پل تھی جو پورے صوبے کو ملاتی تھی، جو صوبے کو ایران سے ملاتی تھی، جو صوبے کو افغانستان، وہ پل اس سیلاب کی نظر ہو چکی ہے۔ وہ کیونکہ اس کی طبعی عمر آج سے 30 سال پہلے پوری ہو چکی تھی۔ وہاں پر جلد سے جلد جلوس ہوئے کہ اس پل کو دوبارہ بنایا جائے سیلاب آنے سے پہلے، اور باقاعدہ پریس کلبوں میں کہا گیا تھا کہ یہ پل ٹوٹے گی، مگر نیشنل ہائی وے اتھارٹی کی ایک غفلت تھی، انہوں نے اس پل کی مرمت کے حوالے سے پچھلے 2 سالوں میں کروڑوں روپے خرچ کیے، کروڑوں روپے کے جو فنڈ خرچ ہوئے پچھلے 2 سالوں میں، وہ پل ابھی آج اس سیلاب میں کچی دیوار کی مانند گر گئی جناب اعلیٰ، اور اس میں 2 موٹر سائیکل سوار، اس میں نوجوان الیکٹریشین تھے جو بیچارے کاروبار کی غرض سے، محنت کی غرض سے اب آئے ہوئے تھے، وہ بھی ڈوب کر ہلاک ہو گئے۔ میں کہتا ہوں اس کا مقدمہ بھی ان نیشنل ہائی وے اتھارٹی کے آفیسران کے خلاف بنایا جائے، ان ٹھیکیداروں کے خلاف بنایا جائے جنہوں نے اس پل کو 2 سال پہلے کروڑوں روپے خرچ کر کے کہا تھا کہ جی ہم نے اسے محفوظ بنایا، پشتے بنائے۔ جناب اعلیٰ، میں تو کہتا ہوں ان کے خلاف FIR آنی چاہیے۔